آج بیٹیاں کیوں ماں کے پیٹ میں کیوں ماری جا رہی ہیں؟ کیوں ہاسپٹلوں کے ڈسٹ بین میں بچیاں پائی جا رہی ہیں؟ کیوں بھارت میں ہر منٹ میں ایک بچی قتل ہو رہی ہے؟ اگر آپ اس کے ریزن پر غور کریں گے، اس کے اسباب پر غور کریں گے، بہت بڑی وجہ یہ جہیز نام کا ناسور ہے۔ ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے، باپ کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے، ماں کی پیشانی پر چنتا کی لکیریں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب بیٹی آتی ہے تو ذمہ داری بن کے آتی ہے، ماں باپ کو لگتا ہے اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا، اتفاق سے رات میں 9 بجے میں پہنچا، ایک نکاح کی تقریب تھی، نکاح کا فنکشن تھا۔ مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا آپ بڑے موقع سے آئے ہیں، نکاح پڑھا دیجئے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اپنی جماعت کے ہیں، لڑکی والے بھی اہل حدیث ہے، لڑکا والا بھی اہل حدیث ہے، آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ میں نے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد میں ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے نکاح تو پڑھا دیا، آپ کو معلوم ہے اس نکاح میں جہیز کتنا ملا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ لڑکا چونکہ ڈاکٹر ہے تو 5 لاکھ روپیہ کیش اور 10 لاکھ کی گاڑی اس کو ملی ہے۔ 5 لاکھ روپے کیش اور 10 لاکھ روپے کی گاڑی لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب لڑکی والے بہت پیسے والے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں؟ کہا نہیں مولوی صاحب، زمین بیچ کر کے لڑکی والوں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اس لیول پر پہنچ گئے۔ ایک لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اپنا گھر بیچے، اپنی زمین بیچے، اپنی کڈنی بیچے، اپنا جسم بیچے، اور اس کے بعد وہ لڑکی کی شادی کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کو اسوہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے بیٹیوں کو بوجھ نہیں بنایا ہے، میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بنایا تھا، میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بتایا تھا۔ میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں کبھی لڑکی کے باپ کو کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے تو لڑکی کے باپ پر کسی بھی طریقے کی دعوت بھی نہیں رکھی ہے۔ دعوت بھی دے گا تو لڑکے کا باپ دے گا، ولیمہ کا انتظام لڑکے والا کرے گا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم اہل حدیث بھی ہیں صاحب، ہم بڑے پکے مسلمان بھی ہیں، ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری گندگیاں آج ہمارے اندر ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے، اس نبی سے اپنا نام جوڑتے وقت ہم سوچنا چاہیے کہ وہ نبی کیسے تھے اور ہم کیسے۔ میرے پیارے ساتھی، اس نبی کی عظمت جانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تم کو اتنا پیارا رسول دیا، اتنا پیارا رسول دیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے نبی کو برا لگتا ہے، تمہاری تکلیف میرے نبی کے دل کو چوٹ پہنچاتی ہے، تم تکلیف میں پڑتے ہو اور درد میرے نبی کو ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ نبی تمہیں ہر طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا مشن ایک تھا میرے بھائی، لوگوں کا کیسے فائدہ ہو جائے، لوگوں کا کیسے بھلا ہو جائے، لوگ کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہی مشن تھا میرے نبی کا۔ طائف میں پتھر کیوں کھائے آپ نے؟ آپ کے اوپر نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، آپ کی گردن پر گندگی لا کے ڈالی گئی، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ سے جنگ لڑی گئی، جنگ احد میں آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کو زہر دیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے نبی نے کس لیے برداشت کی میرے بھائی؟ کیا نعوذ باللہ میرے نبی کو شہرت چاہیے تھی؟ میرے نبی کو دنیا کی دولت چاہیے تھی؟ میرے نبی کو دنیا میں نام کمانا تھا؟ نہیں، میرے نبی کا ایک ہی مشن تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو تو بس ایک بات کی چنتا ہے، ایک بات کی فکر ہے، لوگ کیسے ایمان لے آئیں۔ اے نبی، اس چنتا میں، اس فکر میں کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ نبی کا تو ایک ہی مشن تھا میرے بھائی، نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے،
اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، او لوگو میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فجعل هذه الفراش والدواب يقعن فيها، یہ پتنگے اور یہ پروانے اس آگ میں جانے لگتے ہیں، ان پتنگوں کو ان پروانوں کو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بار بار اس آگ میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فيها، اے میری امت کے لوگوں میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تم بار بار جہنم کی آگ میں چل جا رہے ہو، چلتے چلے جا رہے ہو۔ وہ نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے میرے بھائی۔ معراج کا واقعہ یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 ٹائم کی نماز دی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہا 50 ٹائم کی نماز ملی۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، بہت تجربہ کیا ہے، آپ جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اور 50 میں سے 10 کم کروا کر کے 40 کرواتے ہیں، واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ، اس میں بھی کم کراؤ، 40 سے 30 کرواتے ہیں، 30 سے 20 کرواتے ہیں، 20 سے 10 کرواتے ہیں اور 10 سے 5 کرواتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو خود اگر پڑھنا ہوتا آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیتے میرے بھائی، لیکن آپ بار بار اپنے رب سے جا رہے ہیں اور کمی کروا رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ مگر ہم اتنے بڑے بے ایمان ہیں، ہم اتنے بڑے مکار ہیں، ہم اتنے بڑے خود غرض ہیں، وہ 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم سے پڑھی نہیں جاتی، 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار ہیں۔ ہمارا نوجوان بیچارہ رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگا ہے، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، مگر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر چکا ہے، اس کا کان شیطان کا موترالے بن چکا ہے، اس کے کان میں شیطان موت چکا ہے، پیشاب کر چکا ہے، اس کو سلا چکا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے مگر وہ فجر کی نماز میں اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے، یہ بہت بڑا ویاپاری بن گیا ہے، اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، مگر یہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، یہ اپنے کاروبار میں لگا ہے، یہ اپنے بزنس میں لگا ہے، اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا، اس کی تجارت کاروبار، اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے اصلی بندے تو وہ ہیں، میرے حقیقی بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کا کاروبار ان کو کبھی نہیں روکتا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ فوراً جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کے دل میں ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دیں گے، اس لیے جتنا بڑا بھی کاروبار ہو نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ جلدی سے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ نبی سے محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، اور 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور جو 50 ٹائم کی ملی تھی اور نبی کے کہنے پر اور نبی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کر دیا تھا، اس نماز کو بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہے میرے بھائی۔ عزیز علیہ ما عنتم، او لوگو ہم نے وہ نبی تم کو دیا ہے جو نبی تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ نبی رات میں اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی۔ اللہ کے نبی رات میں اٹھتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے
پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو، میرے نبی سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسؤک، اے میرے حبیب اے میرے نبی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔